چکے ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سیگمنٹ تاثیر قرآن کا ایسا جس میں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. ہماری آڈینس میں سوشل میڈیا کے سب لوگوں کے کچھ سوال ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کم وقت میں محدود وقت میں سوال لے لیے جائیں تاکہ سب لوگوں کے لیے ایک سہولت پیدا ہو جائے. جناب آڈینس میں ہمیں کون سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھیے جی آڈینس. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے چھت پہ نا ہر دوسرے تیسرے دن نا بلی بہت روتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بلی بہت روتی ہے. تو بلی تو ہر جگہ ویسے رو ہی رہی ہوتی ہے. کیا نہیں تو مطلب آپ کیا اس کا کیا مقصد ہے؟ بلی اگر دیکھیے جب وہ ایک موسم ہوتا ہے بلیوں کا جب وہ میٹ کرتی ہے تب بھی روتی ہے. سیزن ہوتا ہے ایک تو اگر بلیاں اس ٹائم پہ ایک تو شور بہت کرتی ہیں. دوسری بات نہیں بات یہ کہ یہ باتیں کرنی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ لوگ کبھی کبھی اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کبھی کبھی کوئی میڈیکل پرابلم بیچارے جانور کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اور کسی جگہ پہ اس کو سکون ملتا ہے تو وہ وہاں پہ آ کے شور مچاتی ہے. بٹ آبویسلی اگر آپ کو اس چیز سے وہم ہو رہا ہے اور سردی میں بھی اکثر یہ ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے. اچھا یہ بات ہوئی نا, یہ بات ہوئی کہ یہ بھی ہوتا ہے. عمران بھائی کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ ہے ہمارے کہیں جانور پہ بولتے ہیں آ کے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک متھ ہے یا کچھ وہم لوگ کرتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے عموماً بہت ساری چیزوں کے متھ ہے نا اس کے اندر کی یہ بھی ہے کہ بلیاں روئیں تو سمجھو کوئی آفت آنے والی ہے. اور ویسے دیکھیں کوے کا بھی کہتے ہیں. ہاں جی کوے کا بھی کہتے ہیں. کچھ بہت ساری چیزیں ہمارے مشہور ہو گئی اس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہمیں نہیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ ہندو کلچر سے ہیں. کچھ چیزوں کا حدیث شریف میں آتا ہے جیسے مرغے کی اذان کا آتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر مرغہ اذان دیتا ہے. تو اس وقت کے لیے آپ نے باقاعدہ دعا سکھائی ہے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم. اسی طرح گدھے کی آواز کا آپ نے فرمایا کہ وہ جب ہینکتا ہے تو وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. تو سملر جس طرح بلیاں اگر یہ غرا رہی ہیں ویسے تو ان کا تو مجھ سے زیادہ ایکسپرٹ کون ہوگا. بلیاں میں رات دن ان کی سمجھے تربیت اور ان کے ماحول میں رہتا ہوں. بلیوں کو تو میں نانا دادا ابو ماموں چاچو سب کچھ ہوں تو ان کی مجھے نیچر پتہ ہے. یہ رات کو ان کیا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں نا ایسے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے اور غرا رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ہاتھ لگا کے دیکھا تو ہاتھ لگا کے دیکھا, لڑتے نہیں ہیں. تو اسی طرح غرا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان پر پریشانی ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں 11 مرتبہ اور بس اپنے گھر پہ دم کر لے کر کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. اگلا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر یا کسی کے بھی شوہر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, جیسے رمضان میں تو بہت زیادہ غصہ کر دیتے ہیں, تو اس کے بارے میں بتائیں کوئی وظیفہ. آپ کے شوہر کے غصہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ زیادہ بس کسی بھی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں. ابھی سن رہے ہیں کیا؟ شاید دیکھ سن رہے ہوں گے تو اس بات پہ اور بھی غصہ کریں گے. ہوگا. اب گھر جاؤ گی تو کیا بنے گا؟ عمران بھائی کا فیوریٹ روزے ٹاپک کی حالت میں زیادہ غصے میں ہاں ہوتے جی. اب بتائیے بلڈ پریشر تھوڑا جی بڑھ میرے عمران خیال بھائی سے کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا میرا ہے. فیوریٹ ٹاپک کے علاوہ میں نے تو دیکھیں جب سے ان وہ پروگرام میں سولو روزے سے آیا ہوں نا شاید ہی کوئی ایک دن بیچ میں یہ کمپلین نہ آئی ہو میاں بیوی کے آپس کے رشتوں کی نا. تو یہ کمپلین ہماری ہر گھر کی کمپلین ہے. اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ اتنا پیارا مقدس اور محترم رشتہ بنایا ہے. اس میں قصداً غصہ کرنا خاص طور پہ شوہر کی طرف سے بیوی پر غصہ کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار کا تو ایک نیچرل ہے کہ اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے غصے کو ختم کرنے کے لیے جب آپ کھانا پکائیں کوئی بھی چیز پکا رہی ہوں تو اس میں وہ 100 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چپ چاپ دم کر دیا کریں. اسی طرح شوہر کو اپنے اس میں رکھنے کے لیے کہ بھی آپ کے جو نا وہ انڈرسٹینڈنگ میں رہیں تو سواری کی دعا اس کا ورد رکھا کرے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. یہ مقرنین تک اس کو کم از کم 11 مرتبہ چپ چاپ پڑھ لیا کریں. تو امید ہے کہ جو بیویاں نافرمان ہیں وہ شوہر کے لیے, جو شوہر غصے والے ہیں وہ بیوی کے لیے نرم ہو جائیں گے. اور اگر بیوی کو غصہ چڑھے تو اس پہ کیا کرنا ہے؟ یہی سیم پڑھ لے وہ آدمی. ہاں اپنے لیے دعا کریں. بھائی وہ بھائی کہہ رہے وہ ادھر بھائی وہ کونے میں بھائی بیٹھا وہ کہہ رہا ہے میری بیوی بھی غصے کرتی ہے مجھے تو میں کیا کروں؟ وہ دیکھیں ان کو کونے میں ہم نہیں دکھاتے آپ کی شکل کو. وہ اس کے بعد بھی غصہ کریں گے نہیں دکھاتے. وہ ایسے سے یہی تو اشارے کریں میری طرف نہ اشارہ کرنا. بھائی وہ دیکھیں ہنس رہے ہیں. بھائی نہیں ان کے چہرہ نہیں دکھاتے گھر جائیں گے. اچھا یہ کہانیاں پرانی ہیں حقیقی کہانی ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں. علماء ان کا نام جانتے ہیں. انہوں نے کتابیں لکھی اصول شاشی بھی کتاب ہے ان کی. تو ان کے بارے میں آتا ہے اور بڑے متقی آدمی تھے. تو بیوی ان کی بڑے غسیل تھیں. تو ایک دن کھانے میں نمک تیز تھا تو شاگردوں کو کہا کہ دیکھو میں چھت پہ جا کے اوپر چڑھ کے نا صحن میں آواز لگا کے بیوی کو بتاؤں گا کھانے میں نمک تیز ہے اور چھت سے چھلانگ لگا دوں گا تو مجھے پکڑ کے لے چلنا ورنہ میری کمبختی آ جائے گی. ان کو بھی شرارت سوجی ہوئی ظاہر ہے. اور گھر کی چھت پہ چڑھ کے نا بیگم کو آواز دے کے بلایا باہر آؤ ذرا سنو. بیگم باہر آئی. آج کھانے میں نمک تھوڑا تیز تھا. یہ کہا فوراً چھلانگ لگائی باہر اور وہ شاگرد کو اٹھا کے پکڑ کے لے گئے کیونکہ وہی تاکہ حضرت کی جو نا خیر ہو جائے کہ ان کے گھر میں ہونا ہے. اسی طرح ایک واقعہ مشہور ہے کسی بزرگ کا کہ ان کی بیوی ان کی معتقد نہیں تھی اور بیویاں کبھی معتقد نہیں ہوتی.
جیسے ہماری نا دنیا دیکھ کے واہ واہ کرے گی واہ واہ، لیکن اپنی بیوی کو قدر ہی نہیں ہوتی، فار گرانٹیڈ لیتی ہے، دوسروں کے لیے ہو جو بھی ہو، ہمارے لیے کچھ نہیں. تو ان کی بیگم بھی نے یہ کہتی تھی کہ نا دیکھو پیر تو ایسے ہوتے ہیں، ولی تو ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، تم پتہ نہیں کیسے ہو. تو ایک دن کو جوش چڑھا ہونے کا، آج میں اس کو نا اپنی کرامت دکھاتا ہوں. شام میں وہ اڑنے لگا ہوا میں، اڑ کے سین کے اوپر سے گزر رہے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے چکر لگا رہے ہیں، اور نیچے دیکھ رہے ہیں سین میں بیگم دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے بیگم دیکھ رہی ہے. اچھا بیگم دیکھ رہی ہے اتنا اونچا کوئی بزرگ اڑ رہا ہے. اب اس کے بعد یہ اپنی کرامت دکھا کے شام کو واپس گھر میں پہنچے ہیں، اور گھر میں آ کے جو نا جیسے انٹر ہوئے تو بیوی کہنے دیکھا میں تمہیں کہتی تھی تم تو ہو کسی کام کے لیے نکھٹو ہو. آج دیکھا تھا میں نے ایک ولی کو، ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہا تھا، ایسا اڑ رہا تھا زبردست کہ دیکھ کے دل باغ باغ تم تو صحیح سے چل نہیں پاتے. وہ کہنے تجھے پتا ہے کون تھا بزرگ وہ آج اڑ کے دکھا رہا تھا؟ کون تھا جی؟ کہنے میں ہی تھا. تو میں بھی تو کہوں جب یہ اچھا ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے ہیں یہ جو نا کہ کوئی نہ کوئی نقص تو ضرور میاں نکال بیوی لینا کو ہے. ایک دوسرے میں ضرور کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے. اب پوچھ لیجیے میرے آپ. بھی سوال ہے. ایک کالر شامل کریں. میری سوال کالر نہیں ہے، کالر مجھے سوال پوچھنے دو. کالر ہے ہمارے پاس. نہیں ہے. اچھا کالر ہیں. نہیں وہ پوچھے مائک وہ جی جی سوال لے گا نا ابھی. کالر جی کالر ایک منٹ آئیے جی. کون ہے ہمارے ساتھ کالر پہ؟ کون ہے کال پہ؟ کون ہے؟ ہیلو تیمور لاہور سے. فرمائیے تیمور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال کریں گے تیمور؟ احسن بھائی میرا وہ مفتی صاحب آئے ہیں، ان سے میرا کوشچن تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جو 3 وظائف ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ملتی ہے، جس میں سے جو پہلا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور جو دوسرا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اور جو تیسرا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا یہ تینوں وظائف ہم نفسیاتی مسائل کے لیے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو نفسیاتی مسائل کے لیے کون سا وظیفہ بیسٹ ہے اور اچھا ہے؟ اچھا سوال بہت اچھا ہے، اور تینوں واقعی بہت ایسے مجرب وہ نسخے ہیں جو وظائف ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کی کیا کہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تینوں یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اسپیشلی ذہنی سکون کے لیے نفسیاتی ایشوز کے لیے کون سا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیسٹ ہے، لیکن ہر چیز ہر ایک پرسنالٹی سے اس کی الگ انرجی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ساری چیز سملر سب کو افیکٹ کریں گی، لیکن قرآن کریم کے جتنے بھی وظائف ہیں خود اٹ سیلف قرآن کریم جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا شفا ہے. تو پورا قرآن کہیں سے بھی پڑھیں، لیکن جو وظیفہ آپ کو دل کو ٹچ کرتا ہو، ہارٹ کو زیادہ ٹچ کرتا ہو، جیسے ایک صحابی جو ان کو سورہ اخلاص بہت پسند تھی، وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے. ان کو قل واللہ احد کی صورت کا بہت ورد پسند تھا. حضور نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ اس صورت کی وجہ سے جنتی ہے. تو آپ کو جو سوٹ کرتا ہو قرآن میں سے کوئی سا بھی وظیفہ وہ جتنی تعداد میں آپ چاہے پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ذہنی سکون کے لیے وظائف بھی ہیں ضروری. سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ یہ 30ویں پارے میں عموماً بتایا جاتا ہے ڈپریشن کے لیے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ لیکن کچھ چیزوں میں میڈیکل آپ کو وہ ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کو میڈیسن لینا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ ذہنی سکون انسان کو مل نہیں پاتا. اچھا بڑی اچھی بات عمران بھائی آپ نے کی کہ ذہنی سکون، کیونکہ جس طرح آپ کو ڈائبٹیز کی، بلڈ پریشر کی اور بیماریوں کی دوا لینی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک کیمیکل امبیلنس اگر ہو جائے تو اس کیمیکل امبیلنس کو چیک کرا کے کچھ نہ کچھ دوا لینی پڑتی ہے فار دا ٹائم بینگ. ساتھ ساتھ یقیناً روحانی علاج ہر چیز کا چلنا چاہیے، لیکن جو ذہنی مرض اگر ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اس کو آپ اکثر ہمارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی کیمیکل امبیلنس ہے. سیروٹونن کا امبیلنس ہے، اور بہت سے کیمیکل ہے. ہیپی ہارمون نہیں بن رہا تھا جس کو خوشی کا ہارمون کہتے ہیں، نہیں بن رہا تھا. یہ بھی ایک بیماری اس کو کنسیڈر کی جاتا ہے دنیا بھر میں. علاج بھی ضروری. جناب آڈینس میں سے وہ مائک پکڑ کے بہت دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی پوچھیے. کھڑے کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اس کے بعد. سر میری فائر فائٹنگ کی جاب ہے. تو کس کی؟ فائر فائٹر. فائر فائٹر کی. بھائی ہمارے بھائی کے لیے تالیاں بجائیے پہلے. تھینک یو سر. فائر فائٹر بھائی تالیاں بجائیے. سر اصل میں روزہ ہوتا ہے، جیسے روزے میں ہمارے 2-3 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے فائر ہو جاتی ہے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں فائر پر. تو روزہ ہمارا تقریباً کبھی ہوتا ہے بعض کا 9:30 بجے بھی ہم لوگ روزہ کھولتے ہیں، سارے فائر پہ جاتے ہیں. تو راستے میں نہ ہم کو کچھ ہوتا ہے سامان، کیونکہ فائر پہ جانا ہوتا ہے تو روزہ مخرو ہو جاتا ہے ہمارا. اس میں کوئی جی سامان نہیں ہوتا. بولو جاب فائر بریگیڈ نہیں ہوتا فائر بجھانے کے لیے. فائر فائٹر وہ کہہ رہے ہیں کبھی کبھی ایمرجنسی میں جانا ہوتا ہے تو جیب میں یا آس پاس کچھ ہوتا نہیں تو ہم کیا کریں؟ نہ کھانے کے لیے تو روزہ نہیں ہاں تو اس میں قصدن دیکھیں آپ کچھ نہیں کر رہے، کوئی مکروہ نہیں ہوتا. جان بوجھ کے آپ چھوڑیں تو بات الگ ہے نا. ایمرجنسی میں آپ نکل گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اتنے اس میں کنڈیشن میں کچھ چاکلیٹ کھجور یا جیب میں رکھا کریں تاکہ ایمرجنسی میں بس آپ نے ایک گھونٹ بھی لے لیا چنے کے دانے سے بڑی کوئی چیز لے لی، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا. ٹھیک ہے بالکل. اچھا جناب جگن اب آپ سوال کر لیجیے پلیز. اچھا ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ مجھے ہر بات پہ وہم ہو جاتا ہے. جی کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ مجھے ان وہموں سے نجات مل جائے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، ذرا سا کچھ بلی پاس سے گزر گئی کالی تو ٹینشن ہو گئی،
کہ اب بیڈ لک ہو جائے گا, جبکہ یہ ساری ویسٹ سے اور ہندو کلچر سے ہم نے چیزیں اٹھائی ہیں. لیکن وہم سے انسان کیسے بچے؟ یہ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں ان کا وہم جو ہے نا یہ وسوسے والی کنڈیشن شاید ذکر کر رہی ہیں. جس طرح بہت سے لوگوں کو وضو کا وہم ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے, وضو کیا پھر ان کو حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری کوہنی خشک رہ گئی, شاید تم نے مسا نہیں کیا, شاید تمہارے پاؤں خشک تھے. اب وہ نماز میں کھڑے کھڑے پھر نماز توڑتا ہے, پھر زیادہ وضو کر کے آتا ہے. کسی کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے شاید یورین کے ڈراپس وہ مستقل کو ڈسچارج ہو رہے ہیں, وہ شاید اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. کسی کو اس طرح کے وہم ہوتے ہیں کہ جی وہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں کہ او سی ڈی کے مریض کراتے کیا کراتے ہیں. کسی کو تو کسی نے ٹچ کر لیا شاید میں ناپاک ہو گیا. یہ وہم خطرناک ہوتے ہیں. کوئی کسی کے بستر پہ بیٹھ گیا تو پوری چادریں دھونی ہے کہ جی یہ بستر پلید ہو گیا, گندا ہو گیا. یہ وہم اللہ پناہ میں رکھے اتنا سیویئر مرض ہے کہ مرتے دم تک انسان اس کی اذیت میں مبتلا رہتا ہے, خود جان چھڑا کے. کمپلسیو ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں. تو جو اس لحاظ سے بہرحال اگر کوئی بھی وہم ہے, وسوسہ ہے, تو ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وسوسے آتے ہیں تو ان پہ توجہ نہ دو. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا. دوسرا ہے کہ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ 313 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ اللہ چاہے وسوسے کی بیماری دور ہوگی. آڈینس ایک سوال. اچھا آسما ایک کالر ہے, آسما صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی آسما صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی, احسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت سے آپ؟ عمران بھائی سے سوال پوچھنا تھا. جی سوال کیجئے, سوال کیجئے. بھائی میرے نا گھر میں مشکلیں بہت آتی ہیں. کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ نا کوئی کسی نہ کسی مسئلے سے خراب ہو جاتا ہے, اور میں بیمار بھی رہتی ہوں. رپورٹوں میں بھی کچھ نہیں آتا. کبھی پٹھے کھینچے رہتے ہیں, پٹھوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کاروبار میں ایشو ہے, صحت بھی خراب ہے آپ کی, اس کا بیمار بھی رہتے ہیں. اس کا وظیفہ عمران بھائی پلیز آپ ان کو دے دیجیے. بیماری کے لیے تو بتا دیتا ہوں کہ یہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 41 دن تک پابندی سے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں تو بیسٹ ہے. اگر ایک ٹائم فکس نہیں کر سکتی تو جب آپ کو سہولت ہو تو 41 مرتبہ 41 دن تک سورہ فاتحہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اس کو آپ اپنے معمول میں لائیں اور اس کا پانی پی لیا کریں. ہفتے میں ایک بار سورہ بقرہ ایک ہی نشست میں پوری ختم کر لیں, اور اس ختم ہونے کے بعد اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر یا پانی پہ دم بھی کر لیں, گھر والوں پہ بھی دم کر لیں, پانی استعمال کریں. کاروبار کے لیے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. حضرت مولانا شاہ حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تمام حاجات کے لیے قرض چڑھا ہوا ہو, کاروبار نہ چل رہا ہو, بچیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو, اپنا گھر چاہیے ہو, تو عشاء کی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا ناصرو یا عزیزو یا مغنی یا صمدو, یہ آپ 111 مرتبہ پڑھ لیں. یا ناصرو یا عزیزو یا مغنی یا صمدو. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, یا ناصرو یا عزیزو یا مغنی یا صمدو 111 مرتبہ پڑھ لیں. اور ویسے کھلا بھی پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ. جتنے بھی مرد حضرات خواتین جو دیکھ رہے ہیں اس ورد کو کثرت سے رکھیں تو سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ایک سوال میں کہہ رہا ہوں, ان کو کام جو کرتے ہیں وہ سستی بہت آتی ہے, کاہلی ہوتی ہے, ہر وقت یا تو سونے کا موڈ ہے یا کام چوری کا موڈ ہے, کام نہیں کرنا اور انرجی نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے کیا وظیفہ ہونا چاہیے یہ بتائیے. یہ وظیفہ تو سب سے پہلے میں اپنے اوپر کرنا چاہوں گا. اگر ایسا کوئی وظیفہ ہو تو پہلے میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے بتا دے. یہ نیچرل ہے, انسان جو ہے نا کوئی بھی تو اس کو سویا رہنے دینا چاہیے, کام نہیں کرے, اپنی ڈیوٹی نہ نبھا رہا ہو. عمران بھائی کیسی آپ نے کیا رائے دے رہے ہیں عمران بھائی؟ وہ نہیں کہہ رہا ہوں ڈیوٹی کا مقصد لوگ اپنی شاپ ہے, اپنا کام ہے, اپنی دکان ہے, اب وہ سوچ رہا ہے کہ یار ابھی 11 بجے کے بجائے 12 بجے چلے جاؤں گا. یہ تو ایک مذاق والی بات ہوگی. سنت یہ ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف بھی ہے, سنت بھی ہے. اور ہمارے ابھی جو خیبر پختونخوا وغیرہ کے علاقے ہیں یا کراچی میں بھی جو ہمارے پختون بھائیوں کے علاقے ہیں وہاں فجر کے بعد دکانیں کھل جاتی ہیں. اور سنت یہ کہ بھائی فجر کے بعد کاروبار شروع کر دو, عصر کے آس پاس کاروبار بند کر دو, تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے. تو ہمیں بھارت ایکٹیو ہونے کے لیے کوئی وہ چاہیے کہ جس سے ہم انرجیٹک ہو جائیں. تو سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, سینے میں جو گھٹن ہے, کام کی ضرورت وجہ سے سستی آ رہی ہیں, تو اس الم نشرح لک صدرک کو, اس کی پہلی آیت کو یا پوری سورت کو 7 مرتبہ صبح شام پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ انرجی آئے گی اور کام میں جو گھٹن ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. جی ایک سوال جو کہ فائنلی ایک سوال ہے, ایکچولی یہ ہر اس انسان کے لیے جو کسی ایکسیڈنٹ یا کسی ایسے انسیڈنٹ سے گزرا ہے, کیونکہ یہ خاتون نے لکھا کہ میری ٹانگ میں فریکچر ہو گیا تھا, آپریشن کے بعد پلسٹر بھی لگا, وہ ہٹ بھی گیا, لیکن تکلیف ابھی بھی کم نہیں ہوتی. اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی خواتین کا سیزیرین ہوتا ہے, سالوں بعد بھی اس کی پین ہوتی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ جو تکلیف کو کم کر دے. ویسے اعوذ باللہ بعزتہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر, یہ حدیث میں دعا آتی ہے کہ جہاں بھی درد ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ لو اعوذ, یہ جو دعا میں نے پڑھائی تو یہ دعا پڑھ لیجئے. اگر یہ یاد نہ ہو تو سورہ یاسین کی تقریباً 59 آیت ہے, سلام قولا من رب الرحیم,
یہ تو بڑی زبردست پیاری آیت ہے ہر مرض کے لیے, کینسر کے لیے بھی, بیماریوں کے لیے بھی. تو اس درد کی جگہ پہ جہاں بھی ٹانگ میں ٹوٹی ہوئی ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھ لیا کریں, یا دودھ پر دم کر کے اس آیت کو اور اس میں تھوڑی سی ہلدی مکس کر کے پی لیا کریں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے درد سلام قول من رب الرحیم کا مطلب کیا ہے عمران بھائی؟ ہے. کتنا پیارا مطلب ہے اس کا. جی. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, لیکن اللہ جب جنت میں جائیں گے تو سلام قولا من رب الرحیم کا رب رحیم, محبت والے رحمت والے رب کی طرف سے تم پر سلام ہے. تو اللہ کی طرف سے سلام جب آئے گا تو براہ راست اس کی بات ہی کچھ اور آپ ہمارے لیے دعا, میرے اور جگن کی تو خاص دعا کرتے ہیں نا کہ ہم جنت. بالکل کرتا ہوں, اور آپ جو ماشاءاللہ ویسے بھی مجھے ریمائنڈر کراتے رہتے ہیں بڑی راتوں میں, میسج کرتے ہیں لیٹ نائٹ اور اس طرح, تو الحمدللہ آپ جو دعاؤں کی یاد دہانی کراتے ہیں تو اس وقت لازمی میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں. آپ نے مجھے نمبر ہی نہیں دیا عمران بھائی کہ میں آپ کو میسج کروں کسی بھی. میں نے آپ کے مجھ سے ملاقات کے بغیر ہی, ان کو یاد ہے میرے پاس ابھی ویڈیو ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ تھر میں بالکل چند فٹ کے فاصلے پر بار بار آپ لوگوں کو سلام عرض کیا, نام لے کر عرض کیا, درخواستیں کی شادی کے لیے, یہاں کی پوری ٹیم کے لیے, جتنے ہمارے ہیں اسماعیل, طارق بھائی وغیرہ سب کے لیے, اور احسن کے لیے. وہ وہاں سے میں نے پھر ویڈیو بھی ریکارڈ کر کے بھیجی. اتنا پیارا موقع ملا تھا, میرا خیال ہے جتنی یہ اسکرین ہماری ہے اتنا قریب بیٹھ کے روزہ افطار کی ماشاءاللہ 2-3 اللہ اس میرے دوست کو, سعودی دوست نے میرے, اسامہ شیخ, جزاک خیر عطا فرمائے. اتنی بڑی سعادت ان کے پاس ہے کہ پورے ریاض الجنہ کا ٹھیکہ ماشاءاللہ افطار کا 3 سال سے ان کو ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو وہ میرے بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے مجھے اور میرے بھتیجے صفان کو ماشاءاللہ 3 روزے بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہنے کی طرف جو کروائے, اور وہاں بیٹھ کے میں نے سب محبت والوں کو حق ادا کیا, کسی کو نہیں بھولا. ان کے لیے ویڈیو بنا کے بھیجی, شاہ صاحب کے لیے بھیجی, ان کے لیے بھیجی, اور سلام بھیجتا رہا وہاں پر, تاکہ یہ ویڈیو محفوظ ہو جائے کہ برکتی لنک جو ہمارا تھا وہ قائم و دائم رہا. تو ہمیشہ میں یاد رکھتا ہوں آپ لوگوں کو. بالکل ایسا ہے. اور عمران بھائی آپ ہمیشہ میں یاد رکھتے ہیں. جناب چونکہ ہمیں بریک کی جانے پڑنا ہے, زکریا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں چاہوں گا ان کے چند اشعار سنیں گے اور پھر بریک کی جانے پڑیں گے. بسم اللہ. روضہ شاہ پہ